أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يبتغون فضلا من الله أولئك هم الصادقون. للفقراء، اور یہ مالف ہے ان فقراء مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور نکالے گئے اپنے مالوں سے. یہ فقراء مہاجرین یبتغون فضلا، چاہتے ہیں فضل کو، من اللہ، اللہ کی طرف، ورضوانا، اور اللہ کی رضا بند، وینصرون اللہ، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں وہ سچے. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے، فخذوہ، اس کو لے لو. اس کا مطلب یہ کہ اس پہ عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے، فانتہوا، اس سے رک. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب کرنے والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے یہ کیوں منع؟ اور کہا ہے قرآن سے ثابت کرو. کیونکہ حالت احرام میں دو چادریں، ایک نیچے باندھتے ہیں جس کو تہبند کہتے ہیں، اور ایک اوپر چادر ردا. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، اگر پہنو گے تو دم آ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس کو پکڑ لو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو ہم کیوں پہنے؟
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے عمل سے پتہ چل گیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے تو ہم کیوں پہنے بھائی؟ ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب یہ امام کہہ رہا ہے سمی اللہ لمن حمد، اب یہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، جہرن کہنا. تو مقتدیوں کے ذمہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا. لیکن اب مقتدیوں کے ذمہ کیا ہے کہ وہ ایسا پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھتے. جہاں اونچی آواز سے پڑھنا ہے وہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور جہاں نیچی آواز کرتی ہے وہ بھی سکھا دیا. یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. ایک آدمی ہے وہ تحیات پڑھ رہا ہے تو تحیات میں ایستا ہے، سر ہے، سر کا معنی ہوتا ہے ایستا آواز سے پڑھنا. آواز جو ہے وہ جو اب بس ایستا آواز سے پڑھنا، جہر نہیں ہے. اب کوئی یہ جو ہے کہے کہ درود شریف میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں نماز میں، ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. وما آتاکم الرسول، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو لینا ہے، اس پر عمل کرنا، اور جس سے منع کر دیا اسے منع کر، اس سے رک جانا ہے. تو یہ سارے طریقے عبادات، معاملات، تجارت، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور فقہاء اور امت اور محدثین، اور آج تک یہ دین پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے اسی کے مطابق سیکھ کر جو ہے کرنا چاہیے. خصوصاً نماز کے جو ہے نا، نماز تو سیکھنی چاہیے، نماز سیکھ کر پڑھنی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے لگے رہو، اپنی مرضی سے نہیں ہے. دین نام ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت سنت کے مطابق یہ دین. تو فرمایا للفقراء، یہ مال فے جو ہے ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا مالک تھا. اور اسی سے فقہاء نے ایک مسئلہ جو ہے استنباط کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام مالدار تھے، صاحب جداد تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو اب ان کے جائیداد پر، ان کے مال پر جو ہے کافر لوگ غالب آ گئے. تو کیا اس غلبے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ مالک بن گئے کافر یا نہیں بنے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا للفقراء، تو یہ فقیر لوگ ہیں. تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو جائیداد رہ گئی اور کافر اس پر غالب آ گئے، کافروں نے اس پر کیا ہے قبضہ کر لیا، تو اب یہ ان کی ملکیت ہوگی. کیونکہ اللہ نے مہاجرین صحابہ کرام کو کیا کہا ہے؟ فقراء. تو مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اب وہ مکہ مکرمہ میں جو بھی چیزیں چھوڑ کے آئے، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، جو کچھ بھی تھا اس کے کافر لوگ جو ہے مالک بن گئے، کیونکہ اب یہ کسی بھی چیز کے مالک ہے ہی. تو فرمایا ہجرت کرنے والے وہ فقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. مکہ مکرمہ میں کفار نے بہت بڑا ظلم کیا، تشدد کیا، اور ان کو گھروں سے نکال دیا. وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مالوں سے نکال دیا. لیکن یہ فقراء کیا چاہتے تھے؟ اللہ اکبر. یہ مہاجرین فقراء کیا چاہتے تھے؟ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ سے فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، 13 سال ابو جہل اور اس کی جتنے بھی قوم تھی اس کی سختیاں برداشت کی ان کی صحابہ کرام فقراء نے. عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور دیگر جتنے بھی رؤساء مکہ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان پر صحابہ کرام پر ظلم بھی کر رہے تھے، ان کے مال کو بھی چھین رہے تھے. لیکن صحابہ کرام کس وجہ سے برداشت کر رہے تھے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ سے فضل طلب کرتے تھے.
اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا چاہتے تھے، پھر اللہ نے بھی نقد انعام دیا. اللہ اکبر، ایسا انعام دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ جو ہے اللہ سے راضی ہے. رضوانا، اللہ کی رضا بندی چاہتے، اور یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے کہ جب اللہ کا فضل و احسان ہو جائے اور اللہ کی رضا مل جائے تو اس سے بڑی چیز کوئی نہیں. اور اسی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، مجاہدات ہے، درود شریف کی کثرت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ سارا کا سارا کچھ یہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضوان مل جائے. اور فرمائے ان فقراء مہاجرین کیا کرتے ہیں؟ ینصرون اللہ، اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب اللہ کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دعوت الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دے دے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں بلایا تو فوراً پہنچ گئے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب غزوہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اللہ اکبر، مہاجرین تو ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو انصار تھے مدینہ کے، ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کا اپنا پروگرام کیا ہے، ان کے دل کیا ہے، کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جنگ کرے نہ کرے. تو انصار صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ حکم فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح فقاتل ان ہؤلاء قاعدون، کہ آپ اور آپ کا بھائی جو ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام یہ جو ہے قتل کرے، ہم تو گھر بیٹھے ہوئے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگ میں کودنے کا، آگ میں جانے کا حکم کریں گے تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ دریا میں ہم چھلانگ لگا دیں تو ہم سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں. ینصرون اللہ ورسول، سب سے بڑی مدد کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت کا کام لے کے آئے ہیں، اس دعوت کو پہنچانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے. آپ کی سنت کا احیاء، سنت کو پھیلانا، آپ کی سنت کی ترتیب کو آگے لے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سارے کے سارے یہ ہے ینصرون اللہ ورسولہ بالآخر. فرمایا جو ان اوصاف کے مالک ہیں، مہاجرین، فقراء، اولئک هم الصادقون، یہ اپنے قول کے سچے ہیں. اب دیکھو یہ مہاجرین صحابہ کرام جو اپنے گھروں سے نکالیں گے، جو اپنے مالوں سے نکالیں گے اور اللہ کی فضل اور رضا کو چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ سچے. اب کوئی آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جو ہے جھوٹے ہیں، تو اس آیت کا، اس اولئک هم الصادقون کی آیت کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان مہاجرین فقراء کی جو صفتیں بیان کی، ان میں ایک صفت کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون، کہ یہ صحابہ کرام کیا ہے؟ سچے ہیں. اب کوئی آدمی کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جھوٹے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک جو ہے دین سے پھر گئے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، تو قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف.
اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك.